امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم، اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ براہ راست روابط کی کمی کے باوجود پاکستان خلیج کو کم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ ان اداروں اور شخصیات پر الزام ہے کہ یہ ایران کے بینکاری شعبے کی مدد کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو بتایا کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو امریکہ ابنائے ہرمز کھول دے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کا بھرپور جواب۔ افغان طالبان کی متعدد چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ سرچان، المرجان، ایدی پوسٹ، گاڑی اور دیگر تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پہلی بار شفافیت کے لیے ڈیجیٹل اٹینڈنس مانیٹرنگ سسٹم اور ریئل ٹائم موبائل ایپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے۔ یورپی یونین نے یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے پاکستان کے لیے 16 کروڑ یورو کے بڑے قرض کی منظوری دے دی۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس بینک کی جانب سے پاکستان میں پہلی بڑی سرمایہ کاری ہے۔ آئی ایم ایف نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی درخواست پر گیس لیوی کے نئے فارمولے کی منظوری دے دی، جس کے بعد کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے لیوی میں 30 سے 60% تک کمی متوقع ہے۔ لاہور میں آج دن بھر موسم ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ دوپہر کے بعد گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ اور بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ کے ایک ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے اور مجموعی طور پر سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ بابر اعظم اب تک ایونٹ میں 588 رنز بنا چکے ہیں۔